الحمدللہ آج اتوار ہے اور محرم الحرام کی 12 تاریخ ہے، تو ہماری نیت ہے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی۔ تو میرے ساتھ شریک سفر ہیں برادر اکبر قبلہ مفتی ذاکر حسین اتاری اور ان کے صاحبزادے اور میرے بھتیجے حسن رضا۔ الحمدللہ ابھی ہمارا قافلہ یہ حیدرآباد کی طرف رواں دواں ہے۔ ارادہ ہے سید محمد شاہ جیلانی مٹیاری والے، عارف باللہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم نو سرور رحمۃ اللہ علیہ، 3 اکابر اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی نیت ہے۔ تو ابھی ہم سپر ہائی وے پہنچ چکے ہیں اور ہمارا یہ قافلہ حیدرآباد کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس سفر کو بخیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے اور ان اولیاء کرام کے فیوض و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حیدرآباد ٹول پلازا ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد مزید آگے سفر ابھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک نگری اور شہر میں داخل ہو چکے ہیں، بٹشاہ پہنچ چکے ہیں۔ اس چوک کو تمبورہ چوک کہا جاتا ہے اور یہ نورانی دربار مبارک حضرت سخی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جس روضے پاک کی زیارت فرما رہے ہیں یہ روضہ حضرت سخی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ مزار شریف کے ساتھ واقع یہ عظیم الشان عالی شان مسجد، جس میں الحمدللہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ مزار شریف کا صحن ہے، حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پاک کا صحن ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر ابھی اس وقت روافظ کا کلیتاً قبضہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت سنی بزرگ تھے۔ یہ مزار پاک کا مین دروازہ ہے جہاں سے زائرین داخل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ باہر والا داخلی راستہ ہے، ابھی یہ داخلی راستہ ہے، یہاں سے زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مزار پاک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر جو چپل رکھنے کی جو جگہ ہے وہ فری ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ دربار پاک دیکھ رہے ہیں یہ دربار شریف سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید شاہ عبدالحبیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، شاہ صاحب کے والد ماجد۔ اچھا، اور یہ جو نورانی دربار مبارک ہے یہ 2 مبارک قبریں ہیں، ایک مزار مبارک، ایک قبر مبارک سیدی سندی عارف باللہ واصل باللہ محبوب الاولیاء حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور جو دوسری قبر ہے وہ ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں، لیکن ابھی جو سامنے جو روضہ ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے، خصوصی توجہات سے، فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سخی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ محتاج تعارف نہیں، بلکہ سندھ میں ہر وہ محفل و مجلس جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک اشعار، آپ کے جو اشعار ہیں عشق الہی، محبت الہی، عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ و اہل بیت پر مبنی جو اشعار، ناصحانہ اشعار اگر کسی مجلس و محفل میں نہ پڑھی جائیں تو اس مجلس اور محفل کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ تو ہماری سندھ کی ہر محفل اور مجلس کی زینت ہیں حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو چلہ گاہیں، مجاہدات، عبادات، ریاضات مشہور و معروف ہیں، ہر خاص و عام کے زبان پر ہے۔ بالخصوص یہ واقعہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی ابتدا میں آپ پر جو محبت الہی، عشق الہی کا غلبہ تھا، آپ مٹی کی ریت میں جا کر عبادت میں مصروف و مشغول ہو جاتے۔ آپ اس قدر مشغول اور مصروف رہتے کہ آپ کے اوپر ہواؤں کی وجہ سے مسلسل مٹی لگتی رہتی، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ اس مٹی میں چھپ گئے، یعنی پوری مٹی کے تہ آپ کے اوپر بن گئے اور آپ ذکر الہی میں مشغول و معروف رہے۔ آپ کے والد ماجد آپ کو تلاش کرتے کرتے جب اس جگہ پر پہنچے تو اپنے شہزادے کو مٹی کے نیچے ذکر کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے سندھی میں یہ شعر آپ نے پڑھا، لگی لگی واو انگڑا ویا لٹ جی، یعنی مسلسل ہوائیں لگنے کی وجہ سے پورا جسم چھپ چکا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشعار میں جواب دیا، کھڑا پیو پساہ پسن کان پریاں جے، ابھی تک سانس جاری ہے اللہ پاک کی یاد اور عشق و محبت میں۔